السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے اس ایپیسوڈ کے ذریعے سے ہم جانیں گے کہ کربلا کے واقعے کے بعد مدینہ اور مکہ میں کیا حالات پیش آئے اور کیوں یزید نے مدینہ اور مکہ پر حملے کا حکم دیا، جس سے خانہ کعبہ کا غلاف تک چل گیا۔ حضرت حسین کے شہید ہونے کی خبر مکہ میں پہنچی تو عبداللہ بن زبیر نے لوگوں کو جمع کر کے ایک تقریر کی اور کہا کہ لوگوں، دنیا میں عراق کے آدمیوں سے برے کہیں کے آدمی نہیں، اور عراقیوں میں سب سے بدتر کوفی لوگ ہیں۔ انہوں نے بار بار خطوط بھیج کر اور ضد کر کے حضرت حسین کو بلایا اور ان کی خلافت کے لیے بیعت کی، لیکن ابن زیاد کوفہ میں آیا تو اس کے گرد جمع ہو گئے اور حضرت حسین کو، جو نمازی، روزہ دار، قرآن کی تلاوت کرنے والے اور ہر طرح سے خلافت کے مستحق تھے، قتل کر دیا اور ذرا بھی اللہ کا خوف نہ کیا۔ یہ کہہ کر عبداللہ بن زبیر رو پڑے۔ لوگوں نے کہا کہ اب آپ سے بڑھ کر کوئی خلافت کا مستحق نہیں، آپ ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے اور آپ کو خلیفہ وقت مانتے ہیں۔ چنانچہ تمام اہل مکہ نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت خلافت کی یہ خبر یزید کو پہنچی تو اس نے ایک چاندی کی زنجیر بنوا کر 2 آدمیوں کے ہاتھ ولید بن عتبہ کے پاس مدینہ میں بھیجی اور لکھا کہ عبداللہ بن زبیر کے گلے میں یہ زنجیر ڈال کر اور مکہ سے گرفتار کر کے میرے پاس بھیجو۔ لیکن بعد میں وہ اپنی اس حرکت پر خود افسوس کرنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عبداللہ بن زبیر آسانی سے اپنے گلے میں زنجیر ڈلوانے والے نہیں ہیں، اور اپنے اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یزید نے عثمان بن محمد ابی بن سفیان کو مدینہ کا حاکم بنا کر بھیج دیا۔ عثمان بن محمد نے مدینہ میں آ کر رسوائی شروع کر دی، جس سے لوگ بہت ہی ناخوش اور بددل ہوئے۔ کچھ دن کے بعد اس نے مدینہ کے شریف لوگوں میں سے 10 آدمیوں کو چن کر یزید کے پاس دمشق کی جانب بھیجا۔ اس جماعت میں منذر بن زبیر اور عبداللہ بن حنظلہ، عبداللہ بن عمرو بن حفص بن مغیرہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے دمشق میں یزید کو گانے بجانے کی محفلیں برپا کرنے اور شریعت کے خلاف کاموں میں مصروف دیکھا۔ جب عبداللہ بن حنظلہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ میں آئے تو لوگ حالات معلوم کرنے کی غرض سے ان کے پاس جمع ہوئے۔ عبداللہ نے کہا کہ یزید ہرگز خلافت کے مستحق نہیں، کیونکہ وہ شریعت کے خلاف کاموں میں مصروف دیکھا جاتا ہے، اس سے تو مسلمانوں کو جہاد کرنا چاہیے۔ اہل مدینہ نے کہا کہ ہم نے تو سنا ہے کہ یزید نے آپ کو خوب انعام و اکرام دیے ہیں۔ عبداللہ نے کہا کہ ہم نے اس لیے قبول کر لیے کہ ہم میں مقابلہ کرنے کی طاقت نہ تھی۔ ان باتوں کو سن کر لوگ یزید سے بے حد نفرت کرنے لگے۔ عبداللہ بن حنظلہ نے تجویز پیش کی کہ یزید کو معجول کر دیا جائے۔ چنانچہ قریش نے عبداللہ بن مطیع کو اور انصار نے عبداللہ بن حنظلہ کو اپنا سردار منتخب کر کے یزید کی خلافت اور حکومت کا انکار کیا۔ مدینہ والوں نے تمام بنو امیہ کو جو ان کے ہاتھ آئے گرفتار اور قید کر لیا۔ ان حالات کی خبر بنو امیہ نے یزید کے پاس دمشق پہنچائی۔ یزید نے فوراً ایک خط عبید اللہ بن زیاد کو لکھا کہ منذر بن زبیر تمہارے پاس کوفہ میں گیا ہوا ہے،
فوراً اس کو گرفتار کر کے قید رکھو اور مدینہ کی طرف ہرگز نہ جانے دو۔ عبید اللہ بن زیاد چونکہ یزید سے خوش نہ تھا، اس کی کوئی قدردانی اور عزت افزائی حضرت حسین کو شہید کرنے کے بدلے میں یزید نے نہیں کی تھی، لہٰذا اس نے منذر کو فوراً مدینہ کی طرف رخصت کر دیا اور یزید کو لکھ دیا کہ آپ کا خط آنے سے پہلے منذر مدینہ کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد یزید نے مسلم بن عقبہ کو طلب کیا اور کہا کہ 1000 اچھے جنگجو ساتھ لے کر مدینہ پہنچو، لوگوں کو اطاعت کی طرف بلاؤ، اگر وہ اطاعت اختیار کر لیں تو بہتر ہے، نہیں تو جنگ کر کے سب کو سیدھا کر دو۔ یزید نے مسلم بن عقبہ کو رخصت کرتے وقت کچھ نصیحتیں کی، جس میں کہا کہ جہاں تک ممکن ہو نرمی اور درگزر سے کام لے کر اہل مدینہ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرنا، لیکن جب وہ یقین ہو جائے کہ نرمی اور نصیحت کام نہیں آ سکتی تو پھر تجھ کو کامل اختیار دیتا ہوں کہ خون خرابہ اور قتل و غارت میں کمی نہ کرنا، مگر اس بات کا خیال رکھنا کہ حضرت علی بن حسین کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ وہ میرے خیر خواہ ہیں اور ان کا خط میرے پاس آیا ہے جس میں لکھا ہے کہ میرا اس بغاوت سے کوئی تعلق نہیں۔ مسلم بن عقبہ نے مدینہ کے قریب پہنچ کر اہل مدینہ کے پاس پیغام بھیجا کہ امیر المومنین یزید تم کو شریف سمجھتے اور تمہارے خون بہانے کو پسند نہیں کرتے، بہتر یہی ہے کہ تم اطاعت اختیار کرو، ورنہ مجبوراً مجھ کو نیام سے تلوار نکالنی پڑے گی۔ یہ پیغام بھیج کر مسلم نے 3 دن انتظار کیا، مگر اہل مدینہ لڑائی پر آمادہ ہو گئے۔ آخر مسلم نے حرہ کی جانب سے مدینہ پر حملہ کیا۔ اہل مدینہ نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا اور شام کے لشکر کا منہ پھیر دیا، لیکن مسلم بن عقبہ کی بہادری اور تجربہ کاری سے اہل مدینہ کو شکست ہوئی۔ فتح مند فوج مدینہ میں داخل ہوئی۔ مسلم بن عقبہ نے 3 دن تک قتل عام لوٹ مار کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس لڑائی اور قتل عام میں 1000 کے قریب آدمی مارے گئے، جس میں 300 سے زیادہ قریش اور انصار کے سردار شامل تھے۔ چوتھے دن مسلم نے قتل عام کو روک کر بیعت کا حکم دیا۔ جس نے مسلم کے ہاتھ پر آ کر بیعت کی وہ بچ گیا، جس نے بیعت سے انکار کیا وہ قتل ہوا۔ مدینہ سے فارغ ہو کر مسلم بن عقبہ اپنی فوج کو لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوا۔ مسلم کافی بیمار تھا۔ راستے میں بیماری نے اور بڑھوتری کی اور مقام ابوا میں اس کی حالت نازک ہو گئی تو اس نے حسین بن نمیر کو بلا کر اپنی جگہ فوج کا سپہ سالار مقرر کیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ مدینہ سے جو لوگ فرار ہوئے تھے وہ بھی مکہ میں آ کر جمع ہو گئے تھے۔ ادھر خوارج نے بھی عبداللہ بن زبیر کی مدد کرنی مناسب سمجھی اور وہ بھی مکہ میں آ گئے تھے۔ اس سال حج کے موقع پر تمام اہل حجاز نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر لی تھی۔ حسین بن نمیر لشکر شام کو لیے ہوئے مکہ کے قریب پہنچا اور عبداللہ بن زبیر کے پاس پیغام بھیجا کہ یزید کی اطاعت کر لو ورنہ مکہ پر حملہ ہوگا۔ عبداللہ بن زبیر نے مقابلے کی تیاری کی۔ عبداللہ بن زبیر کے بھائی منذر بن زبیر جو مدینہ سے مکہ میں آ گئے تھے، عبداللہ بن زبیر کی فوج کے ایک حصے کے سردار مقرر ہوئے۔ سب سے پہلے انہوں نے میدان میں نکل کر لشکر شام کو للکارا۔ پہلے مبازرت کی لڑائی جاری رہی اور شکست اور فتح کا کوئی فیصلہ نہ ہوا۔
یہ لڑائی 27 محرم سن 64 ہجری کو شروع ہوئی تھی۔ اگلے دن حسین بن نمیر نے ابو قبیس پہاڑ پر منجیق کھڑا کر کے خانہ کعبہ پر سنگ باری شروع کر دی اور مکہ کو گھیر لیا۔ یہ گھیراو سنگ باری 3 ربیع الاول سن 64 ہجری تک جاری رہی۔ 3 ربیع الاول کو شامیوں نے روئی اور گندھک اور رال کے گولے بنا بنا کر اور جلا جلا کر پھینکنے شروع کیے، جس سے خانہ کعبہ کا تمام غلاف جل گیا اور دیواریں کالی ہو گئیں۔ 2 منجیق رات دن سنگ باری یعنی کی پتھر پھینکنے میں اور گولہ باری میں مصروف تھی۔ مکہ والوں کے لیے گھر سے نکلنا دشوار تھا۔ پتھروں کے صدمے سے خانہ کعبہ کی دیواریں ٹوٹ گئی تھیں اور چھت گر گئی تھی۔ اہل شام کے اس گھیراو نے بہت شدت اور سختی اختیار کی اور بعد کی امدادی فوج کے آ جانے سے اہل شام کی کل تعداد 5000 تک پہنچ گئی تھی۔ یہاں اہل شام خانہ کعبہ اور شہر مکہ پر پتھر پھینک رہے تھے، وہاں 10 ربیع الاول کو یزید نے مقام حوران میں 3 سال اور 8 ماہ کی حکومت اور 38 یا 39 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ یزید کی موت کی خبر پہلے عبداللہ بن زبیر کے پاس پہنچی۔ انہوں نے بلند آواز سے شامیوں سے کہا کہ اب تم کیوں لڑ رہے ہو؟ تمہارا گمراہ سردار تو مر گیا۔ حسیر بن نمیر نے اعتبار نہ کیا اور اس بات کو عبداللہ بن زبیر کی طرف سے فریب سمجھا، لیکن تیسرے دن جب اس کے پاس ثابت بن قیس نخعی نے کوفہ سے آ کر یزید کے مرنے کی خبر پہنچائی تو اس نے فوج کا محاصرہ یعنی کہ گھیراو اٹھا لیا اور کوچ کرنے کا حکم دیا۔ روانگی سے پہلے حسین بن نمیر نے عبداللہ بن زبیر سے ملنے کی خواہش ظاہر کی اور گزارش کی کہ آپ اگر میرے ساتھ شام میں چلیں تو میں اہل شام سے آپ کے ہاتھ پر بیعت کروانے کو تیار ہوں، لیکن عبداللہ بن زبیر نے یہ سمجھا کہ مجھ کو فریب دیا جا رہا ہے اور انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ اگر شامی میرے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں تو یہیں مکہ میں آ کر میرے ہاتھ پر بیعت کریں۔ اس کے بعد حسین بن نمیر تنہا حضرت علی بن حسین کی تلاش میں نکلا، ان سے ملا اور کہا کہ یزید انتقال کر گیا ہے، اس وقت عالم اسلام کا کوئی امام نہیں، آپ میرے ساتھ ملک شام کی طرف چلیں، میں تمام دنیا کو آپ کی بیعت پر آمادہ کر دوں گا اور آپ خلیفہ وقت ہو جائیں گے۔ اہل شام کو آپ اہل عراق کی طرح نہ سمجھیے گا، وہ آپ کو ہرگز دھوکہ نہ دیں گے۔ حضرت علی بن حسین نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے کہ ساری عمر کسی سے بیعت نہ لوں گا، آپ مجھ کو اسی حال میں رہنے دیں اور کسی دوسرے کو خلافت کے لیے تلاش کر لیں۔